تو اس طرح سے آپ اس کو بغیر ملائے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ جیسے سین اور چے ملا ہوا ہے، اس کو آدمی سچ پڑھے گا، لیکن دونوں کو جب ہم الگ کر دیں گے تو اعراب دینا پڑے گا، تبھی وہ پڑھا جائے گا۔ تو اتنا پریشانی میں آدمی کیوں پڑے گا؟ اس لیے یہ ملانے والا حرف جو ہے شکل آپ کے سامنے لایا گیا کہ آپ ملائے۔ اسی طرح سے سین کا جو دوسرا شکل ہے وہ دیکھیے رے میں ملا ہوا ہے، بالکل آسان ہے، تھوڑا ذرا سا نیچے کھینچ دیجیے مل جائے گا۔ اسی طرح حسن میں سین بیچ میں ہے، اس کے پہلے ہے آیا، پھر نون میں ملا تو حسن ہو گیا۔ اب نیچے شین کو آئیے، شین دیکھیے آپ، یہ شین ہے، پہلے والے شکل کو ہم کاف میں ملایا ہے، آپ دیکھیے وہی ملے گا۔ آپ اگر دوسرے والے شکل کو چاہیں گے ملانے کے لیے تو وہ نہیں مل سکے گا، اس لیے کہ وہ دوسرے حرف کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ پھر شین کو دیکھیے رے میں ملایا ہے، جو دوسرا شکل ہے۔ آپ چاہیں گے کہ جو ہے میں نے پہلا والا شکل ملا دیں تو وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شام ہے، شام پہلا شکل ہے جس میں الف ملایا گیا ہے، شام لکھا ہے۔ اسی طرح آپ صاف میں آئیے، پہلے شکل میں دیکھیے الف ملایا گیا ہے، اگر دوسرے شکل میں ملائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ پہلے شکل میں ملا صاف ہوا، اور دوسرے شکل میں رے ملایا گیا، آپ دیکھیے دوسرے شکل میں رے ملایا گیا ہے، اور پہلے پھر صابر ہے، اس میں پہلا شکل الف صاد کا ہے جو ملا ہے، اور بے رے میں ملا ہے۔ اسی طرح زاد ہے، زاد اور صاد کا شکل ایک ہی ہے، پہلے شکل کو دال میں ملایا، زید ہوا۔ اگر آپ دوسرے شکل کو ملائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہ زاد رے میں ملایا، رے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، جیسے یہ ہم اس طرح سے لکھتے ہیں۔ اب یہاں سے اس کو ایسے گھماتے ہیں، اس کو ایسے گھماتے ہیں، تب یہ ضرب ہوتا ہے، ضرب۔ حاضر، یہ دیکھیے لکھا ہے حاضر، تو یہ اس طرح سے لایا، یہاں سے ایسے کر دیا، سمجھا؟ اس طرح سے لا کر کے ایسے ہے وہ، سمجھا؟ اور وہ جو ہے اس طرح سے لا کے ایسے اور ایسے ہے، یہ اس طرح سے آیا، یہ اپنا شکل ہے۔ اب جو ہے اس کو دال میں ملانا ہے، یہاں سے ایسے ملائیں گے، اس طرح سے، تب یہ صحیح ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کو ملانے کے لیے سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ملانے کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں۔ تو یہ ہے سین، شین، صاد، زاد۔ اب اس کے ملانے والے شکل کو آپ پھر سے دیکھیے، یہ ہے زاد۔ اب دیکھیے لکھا ہم سبق، پہلے والے شکل کو کہ سین کو ہم بے میں ملایا، پھر قاف میں، سبق۔ سوچ، سین رے،
اب اس کو دیکھیں، سما، اس کو لایا، شرم، شوکت، جیسے لکھیں گے شریر، جیسے لکھیں گے شجاع، جیسے لکھیں گے شکیل۔ تو اس طرح سے سین اور شین کو ملا کے آپ لکھ سکتے ہیں، لکھا جاتا ہے یہی۔ تو اب آپ اس پر غور کیجئے، پہلے شکل کو دیکھیے، کاف میں جو سبق لکھا ہے وہ پہلے شکل کا ہے، سین واو پہلے شکل کا ہے، سین رے دوسرے شکل کا ہے، شما یہ پہلے شکل کا ہے، شرم دوسرے شکل کا ہے، شوکت پہلے شکل کا ہے، شریر دوسرے شکل کا ہے، شجاع پہلے شکل کا ہے، شکیل پہلے شکل کا ہے۔ اس طرح سے یہ دیکھیے، صبا، جب ہم صبا لکھیں گے تو اس کو یہ آیا، اب یہاں سے بے الف اس طرح سے جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے صبا۔ جب آپ کہیں دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا ایسے لکھا ہوا ہے، تو یہ دراصل ہے کیا، یہ سا یہاں آیا، اب یہاں سے یہ بے جوڑا گیا، اس لیے یہ ہے صبا۔ اب دیکھیے یہ ہے خسی، اب دیکھیے یہ ہے خصوصاً، سمجھا؟ اب یہ دیکھیے زامین، جسے لکھتے ہیں ماضی، ماضی، ضامن ماضی، ضرور۔ تو اس طرح سے یہ سین شین صاد ذات کا ملاوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ملانے کے بعد جو ہے، اب آپ کو ہم مثال کے طور پر بھی بتایا کہ اس طرح سے آپ ملا کر لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے ملا کر کے آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ ملائیں گے تب، اور ظاہر ہے کہ بغیر اس کے ملائے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اس کا مشق کریں گے، مشق کریں گے تب آپ کو آئے گا۔ اب دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اب آپ سب چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ سین شین صاد ذات ہے، اور پھر اس کے ملانے والے جو شکل ہے وہ دو شکل آپ کے سامنے لایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر بھی آپ کو دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے لکھ کر کے، تاکہ آپ سمجھ سکیں اور لکھ سکیں۔ یہ ہندی میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو صرف ہندی جانتے ہیں وہ ہندی کے ذریعہ سے اردو کے حروف کو پہچان سکیں، اور وہ پھر آگے بڑھ کر آگے چل کر اردو کو پڑھ سکیں۔ یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے پھر سے دیکھتے ہیں، جیسے
جیسے ہم لکھتے ہیں شان، یہ الف میں ملا شان. جیسے لکھتے ہیں منشی. جیسے لکھتے ہیں سرجن. یہ ہوا شان، منشی، سرجن. اب اس کو جیسے دیکھیے یہ شو ہو گیا، یہ کت ہو جائے گا شوکت. پھر یہ دیکھیے شریف ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ شبنم ہو جائے گا. اس طرح سے آپ کو لکھنا پڑے گا، سمجھا؟ اس طرح سے آپ کو لکھنا پڑے گا. اس کے بعد دیکھیے جیسے صورت، خاصی، اس کے بعد دیکھیے زم، زحا، زید، ضرور. اس طرح سے یہ ملتا ہے. اس طرح ملانے کے بعد ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھا؟ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آخر میں جو آتا ہے وہ حرف مکمل ہوتا ہے. جیسے شان میں دیکھیے نون مکمل ہے، منشی میں دیکھیے یہ مکمل ہے، سرجن میں دیکھیے نون مکمل ہے، شوکت میں تے مکمل ہے، شریف میں فے مکمل، شبنم میں میم، اور صورت میں تے، خاصی میں یہ. اس طرح سے میم، یہ، دال، رے، یہ سب چیز مکمل ہے. تو اس طرح سے آپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو ملانے والا شکل ہے وہ آپ یاد رکھیں اور وہ سمجھیں، اس میں الٹ پھیر نہ ہو. جیسے کہ شان میں وہ پہلا والا شکل ہے اور سرجن میں دوسرا شکل ہے. اسی طرح شوکت میں پہلا شکل ہے اور شریف میں دوسرا شکل ہے، شبنم میں پہلا شکل ہے. اسی طرح سے صورت میں پہلا شکل دیا اور خاصی میں بھی دوسری شکل ہے، پہلے شکل ہے. لیکن اب یہ جیسے ہم لکھتے ہیں
صرف، تو صرف یہ جو ہے آخری شکل ہے. اور اسی طرح سے ضم پہلا شکل ہے، ضحیٰ یہ بھی پہلے شکل ہے، زید بھی پہلے شکل ہے، ضرور میں دوسرا شکل ہے. تو یہ غور طلب چیز ہے کہ اس کو آپ اطمینان سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب اس طرح سے آپ لکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے اب جو ہے آپ اس کو سمجھ گئے کہ ملانے والا دو شکل ہے جو اس طرح سے ملتا ہے، اور یہ صاد اور زاد ہے جو آپ کے لیے ضروری تھی. یہ بغیر مشق کے نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو مشق کرنا پڑے گا. سمجھا؟ آپ کو مشق کرنا پڑے گا. مشق کریں گے تبھی جا کر کے آپ آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. مشق ضروری ہے. سمجھا نا؟ اب دیکھیے چونکہ یہ شروع سے بتایا جا رہا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ بطور یاد دہانی کے لیے آپ کو پھر سے ایک مرتبہ شروع سے آخر تک بتا دیں، تاکہ حروف تہجی کی جو ترتیب ہے وہ آپ کو یاد رہے. ترتیب کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے یہ تو حروف کی ترتیب ہو گئی جو مکمل شکل کا حرف ہے. اب اس کو ہم ملانے کے شکل بھی آپ کو بتایا ہے. اس کو دیکھیے جیسے بے پے تے ٹے سے کے ایک شکل ہے، یہ ایک شکل یہاں دیا. یہ ہے، یہ جو شکل ہے اس میں دیکھیے کہ نمایاں فرق ہے. سب میں نمایاں فرق ہے. آخر میں جو ہم دو شکل لکھا ہے، یہ دونوں شکل کچھ ملتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. جب آپ غور کریں گے یہ آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ جیم ہے، یہ بھی جیم ہے. جیم چے ہے خے یہ سب آ جائے گا. اب رہ گیا آپ کا یہ دیکھیے یہ ہے، پھر یہ ہے، یہ ہے. یہ نیچے والا جو ملانے والا شکل آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. بغیر اس کے آپ دوسرے حرف میں ملا نہیں سکتے، یہ شرط ہے. آپ دیکھیے اور پھر کتاب پڑھیے گا تو اس کا استعمال آپ کو معلوم ہوگا، تب اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف جگہ مختلف شکل آیا ہے، اور جتنی بھی شکلیں ہیں سب کا استعمال ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا استعمال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سب کا استعمال ہے. آپ جب پڑھیں گے تب اس کا آپ کو احساس ہوگا اور تب آپ کو پتہ چلے گا اور آپ سمجھ سکیں گے. تو آپ یاد رکھیے الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے سین شین صاد زاد. تو آج
تک ہم اتنا آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ روزانہ جو ہے اپنے موبائل پر اس کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. سمجھیے گا بس آپ آگے بڑھ جائیے گا. یہ بہت آسان ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح سے، ہر زاویے سے آپ کے سامنے بات لائیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہر طرح سے بات آ جائے. کہیں کوئی اشکال پیدا نہ ہو اور کہیں پیاس آپ کی نہ رہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اسی موبائل کے ذریعے سے سوال آپ کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے دن اس کا جواب آپ کو دیا جا سکے. تو اب کیا ہے اس کو دیکھیے. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے سین شین صاد زال. تو آج تک آپ کو یہاں تک بتا دیا گیا ہے. کل پھر انشاءاللہ تو زو عین غین یہ 2-4 حرف ہے جو ہم بتائیں گے. ایسے ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ یہ 2 جو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ اس لیے کم بتایا جاتا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں، آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آپ بھولیں نہیں. سمجھا؟ تو آج کا کلاس اب یہاں ختم ہوتا ہے. پھر کل انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا. ہاں بھائی.